بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کا پڑھنا کیسا ہے؟ سوال جواب اس کا تعوذ کا پڑھنا سنت مستحبہ ہے۔ تعوذ میں انسان کی عاجزی ہے۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس میں اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ تعوذ فرار ہے، بسم اللہ قرار ہے۔ تعوذ پڑھ کر بندہ شیطان کو دور بھگاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر بندہ اللہ کی گود میں قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہے گا، اے میرے بندہ تو نے میرے سکون کا خیال نہیں رکھا۔ بندہ کہے گا، کیسے اے میرے پروردگار؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہارے دلوں میں رہتا ہوں، اس کو صاف رکھنا چاہیے لیکن تو وہاں شیطان کو جگہ دے دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان تو نظر نہیں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم اس کو اور اس کے قبیلے کو نہیں دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اصل شیطان کو لطیف الجسد بنایا ہے۔ وہ نظر نہیں آتا ہے لیکن ہم اس کو نظر آتے ہیں۔ جیسے اندھیرے میں سے کوئی آدمی روشنی میں رہنے والے کو دیکھ لیتا ہے، اسی طریقے سے شیطان ہے جو ہمیں تو دیکھتا ہے لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ شیطان سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان سے جہاد کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اگر ہم کافروں سے لڑ کر ہار جائے تو شہید ہو جائیں گے، لیکن شیطان سے مغلوب ہو جائے تو بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے، من قتل دون دمہ فہو شہید، جو شخص لڑتا ہوا شہید ہوا مرا وہ شہید ہے۔ اسی طرح من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو شخص عزت کے لیے مرا وہ شہید ہے۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کے لیے مرا وہ شہید ہے، اپنے مال کی حفاظت میں۔ تو لیکن شیطان سے لڑتا ہوا اگر مغلوب ہو گیا تو وہ شہید نہیں بلکہ گمراہ ہو جائے گا۔ صفت عبدیت پیدا کرنا لازمی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان ومن اتبعک من الغاوین، انسان کے اندر صفت عبدیت پیدا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے بھی تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگرچہ ہو بہو اسی طرح سے پڑھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو لیکن قرآن کریم نے بھی تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء علیہم السلام نے تعوذ کا سہارا لیا، چاہے ہو بہو وہی الفاظ سے نہ لیا ہو لیکن تمام انبیاء نے تعوذ کا سہارا لیا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے تعوذ کا سہارا لیا، چاہے بعین ہی وہی کلمات نہ ہو کہے ہو، جیسے انہوں نے کہا قال رب اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم۔ اصل میں نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوبنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار یہ تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ تمہارا گھر والا بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً کہا کہ وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے رب سے جو ہے معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا رب اعوذ بک ان اسألک ما لیس لک بہ علم، اے میرے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں آپ کا کہ ایسا سوال میں آپ سے، اس طرح کا سوال میں آپ سے کروں جس کا علم مجھے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا جب تعوذ کا سہارا لیا، سلام منا و برکات علیک منا، سلامتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو پار لگایا اور برکت بھی عطا کی۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بھی تعوذ کا سہارا لیا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، جب زلیخا نے کہا کہ آ جاؤ، قالت حیت لک، تمہیں سے کہہ رہی ہوں، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، وہ میرا سردار ہے جس نے مجھے جگہ دی ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں سے نوازا،
یوسف علیہ السلام کی طرف برائی جا رہی تھی، ہم نے اس کو روک دیا۔ اس کے بعد یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو روک دیا، بلکہ اگر یہ کہتے تو معلوم ہوتا کہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام برائی کی طرف گئے، حالانکہ برائی یوسف علیہ السلام کی طرف گئی۔ یوسف علیہ السلام کو ایک بار اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ انہوں نے مانگی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عمران کی بیوی نے بھی تعوذ کا سہارا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نعمتوں سے نوازا۔ انہوں نے تعوذ کا کیا سہارا لیا تھا؟ کہا تھا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نعمتوں سے نوازا، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت بھی کروائی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے تعوذ کا سہارا لیا، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جب اس کے پاس فرشتہ انسان کی شکل میں آیا تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اعوذ بالرحمن، رحمان کی پناہ میں چاہتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نعمتوں سے نوازا، بغیر باپ کے بیٹا دیا اور گہوارے میں بچہ کو بلوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تعوذ کا سہارا لیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نعمتوں سے نوازا، مقتول کو زندہ کر دیا اور قاتل کا علم دیا۔ اصل میں ایک قتل ہو گیا تھا جس کے قاتل کے متعلق پتہ نہیں چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعوذ کا سہارا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کیا، یعنی جو مرا تھا وہ زندہ ہوا اور انہوں نے قاتل کے متعلق بتایا۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم ان کیدکن عظیم۔ بے شک قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ شیطان کے بھی مکر سے خطرناک مکر عورت کا ہے، یعنی شیطان کے مکر سے بڑا مکر عورت کا ہے۔ ان الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے عورت کے مقابلے میں۔ شیطان کا مکر کمزور ہے اللہ کے مقابلے میں، عورت کا جو مکر مضبوط ہے، بڑا ہے انسان کے مقابلے میں۔ ہر چیز کی ایک مرکزی حیثیت ہوتی ہے، اس لیے شیطان سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے مانا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی، کم عقل ہے، لیکن جب کسی ضد پر اٹل ہو جاتی ہے تو جلدی مانتی نہیں۔ 3 لوگوں کی ضد بہت خطرناک ہوتی ہے۔ نمبر 1 عورت کی ضد، اگر وہ کسی چیز پر اٹل ہو جائے تو اس کو منوا کر رہتی ہے۔ نمبر 2 بچے کی ضد، اگر وہ 1 روپے کا چاکلیٹ پسند کر لیا تو وہی دینا پڑے گا، 10 روپے کا وہ پسند نہیں کرے گا۔ نمبر 3 راجا کا ضد، اگر وہ اپنے پرجا پر کسی چیز کو تھوپنا چاہے، لاگو کرنا چاہے تو وہ کر ہی رہتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے والا، انسان کو گناہوں پر آمادہ کرنے والا 2 دشمن ہیں، ایک نفس ہے، ایک شیطان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ شیطان ہم کو بہکا رہا ہے؟ تو اس کا جواب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کی طبیعت کسی گناہ پر اٹل ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ نفس ہے، یعنی گناہ پر اٹل ہو جائے کہ گناہ کو کرنا ہی ہے تو سمجھ جاؤ یہ نفس ہے، اس لیے کہ نفس جاہل دشمن ہے۔ اور عام گناہ شیطان کرواتا ہے جس میں دل مضطرب رہے کہ کروں یا نہ کروں، تو یہ گناہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان عالم دشمن ہے، پڑھا لکھا دشمن ہے، شیطان عقل مند دشمن ہے اور نفس جاہل دشمن ہے۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو تو قید کیا لیکن نفس کو قید نہیں کیا۔ نفس کو قید نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر انعام ہے۔ نفس کو بھی قید کر دیتا تو پھر انسان مجبوراً اعمال کرتا، اور جو عمل مجبوراً کرنا ہی پڑے اس پر ثواب نہیں ہے۔ جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں، اللہ نے ان سے گناہوں کا مادہ ہی ختم کر دیا ہے، لہذا وہ کبھی گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہو سکتے،
جس چیز میں اللہ نے ان کو لگا دیا، سجدے میں لگا دیا، وہ سجدے میں قیامت تک پڑے رہیں گے، رکوع میں لگا دیا، رکوع میں وہ قیامت تک لگے رہیں گے۔ اسی طریقے سے قیام کی حالت میں جس کو کر دیا ہے کھڑا، قیامت تک وہ فرشتہ اسی حالت میں رہے گا، اس لیے کہ اس کے اندر سے گناہوں کا مادہ ختم کر دیا گیا ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور انسان کے اندر گناہوں کا مادہ رکھا۔ رمضان میں ایک نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک دشمن کو میں قید کرتا ہوں، ایک دشمن کو چھوڑ رہا ہوں، تم اس دشمن کو قید کر لو اور اس کے بعد جو ہے تم میرے پاس آ جانا، الصوم لی وانا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تو ایک دشمن کو اللہ نے قید کیا، ایک دشمن پر قابو انسان کو پانے کے لیے کہا گیا۔ شیطان، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ شیطان کے بہت سارے نام تھے عالم ارواح میں۔ ایک نام عابد تھا یعنی عبادت کرنے والا، ایک نام زاہد تھا زہد و تقوی پرہیزگار والا، ایک نام ولی تھا، ولی اللہ کا وہ دوست، ایک نام عارف تھا، اس کے بعد خاشع تھا ڈرنے والا، عزازیل تھا نام، نمبر 7 خازم نام تھا، لیکن لوح محفوظ میں ابلیس ہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ابلیس ہی بنا دیا۔ شیطان کی اصل یہ ہے کہ وہ جناتوں میں سے ہیں، شیطان اصل جناتوں کی نسل سے ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔